بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ربیع الاول کی 4 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، جو بندہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ربیع الاول کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے، حضور کی ولادت کے مہینے میں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو وہ آج یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لے۔ آج ربیع الاول کی 4 تاریخ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن انشاءاللہ صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے صرف آپ کے 10 سیکنڈ لگیں گے۔ آپ 10 ارب بھی مانگو گے نا تو اللہ دینے پہ قادر ہے۔ آج کا دن جتنا مرضی مانگ لو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ پتہ نہیں اگلے سال ربیع الاول کا مہینہ ہماری قسمت میں آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن اب موقع مل رہا ہے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ہمیں اس وظیفے کو لازمی کرنا چاہیے۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات معجزات کو دیکھے گا۔ آج میری جو بہن جو میرے بھائی پریشان ہیں کہ پریشانی ختم نہیں ہوتی، ایک مصیبت ٹلتی ہے دوسری سر پہ سوار ہو جاتی ہے، راستے کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، دنیا کی ہر کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے نا، کام ہوتے ہوتے اگر رہ جاتا ہے، آپ دن رات کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو آج اگر آپ رب کعبہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنی ہر نیک جائز حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو صرف 10 بار اس وظیفے کو پڑھ لو، کیونکہ ایک تو ربیع الاول کا مہینہ کامیابی کا مہینہ، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اور آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعہ کا دن مومن کی عید کا دن ہے۔ جمعہ کا دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے جس میں مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جمعہ کا دن بخشش کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز جمعہ کی اذان سن کر مسجد کی طرف چلتا ہے نا، اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، 10 آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، آج ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ کریم سے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جو ناممکن لگتا ہے نا، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے صرف ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن 10 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ میں سے جو مقروض ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ربیع الاول کے اس جمعۃ المبارک کے دن جھولی پھیلا کر اللہ کریم سے مانگ سکیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ فون پہ گالیاں دینے تک آ چکے ہیں، آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب آپ کو چھوڑ چکے ہیں، تو اس قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے ربیع الاول کے پہلے جمعہ 10 بار اس وظیفے کو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کی نہیں ملتا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اللہ بہترین روزگار عطا فرمائے گا۔ جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آج صرف 10 بار پڑھنے سے اگر آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کا نصیب کھل جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 10 بار اس وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جس کو لگتا ہے نا کہ وہ بد نصیب ہے، جس کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، آج اس وظیفے کو پڑھے۔ جن کا وظیفے سے ایمان اٹھ چکا ہے، جو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو پریشانیوں میں اتنے ملبوس ہیں کہ جو بھی کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، آج اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور اس قرآنی سورت کو پڑھنے والے پر اللہ غیب سے رحمتیں، برکتیں، سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے والے پر فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ کی غیبی مخلوق ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں نا تو اللہ کی غیبی مدد ساتھ لاتے ہیں۔ آج کا دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن اپنی خالی جھولیوں کو بھروانے کا دن ہے۔ پھر ربیع الاول پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہو یا نہ ہو، آج محمد مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔
آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے اس وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ آج جو حالات خراب ہے نا، ہر بندے کا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہر بندے پہ مشکل وقت ہے، ہر بندے پہ آزمائش ہے، کسی کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، یہاں تک لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری کمائی بھی اچھی ہے، ہم لاکھوں روپے کمانے کے باوجود مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب پیسوں کی کمی کب تک پوری ہوگی۔ یعنی کہ جب بے برکتی آ جاتی ہے نا تو آپ کے لاکھوں روپے بھی پورے مہینے کا خرچ پورا نہیں کرتے، اور جب برکت آتی ہے تو آپ کی ہزاروں کی جو تنخواہ ہے نا اس میں بھی گھر کے تمام کام ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں سے برکت جا چکی ہے، ہمارے کاروبار بند ہو رہے ہیں، چلتے کاروبار جو وسیع کاروبار تھے وہ بھی ٹھپ ہو رہے ہیں۔ میں نے ایسے پریشان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کبھی سیٹھ والی زندگی گزارا کرتے تھے آج اس دور میں تباہی و بربادی کا سبب بن چکے ہیں۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم دین اسلام سے ہٹ چکے ہیں۔ کوئی بھی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تنگ دستی آتی ہے، سب سے پہلے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، یہاں وہاں دم درود کرواتے ہیں، جب کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر سجدے کرتے ہیں، پھر اللہ کے حضور روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، اتنے میں اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو اس کے پاس جاتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنا قبلہ درست کیجئے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں نا، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آج ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کو صرف 10 بار پڑھیں۔ 10 بار پڑھتے دوران اگر آپ 10 نیک جائز حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے نا تو اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نیا گھر مانگیں، گاڑی مانگیں، دولت مانگیں، شہرت مانگیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے ایک بار اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھیں، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پہ آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک رات میں امیر ہونا چاہتا ہے، ویسے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد امیر ہو جائے، راتوں رات امیر ہو جائے، راتوں رات غیبی مدد ہو جائے، تو آج ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلا جمعہ ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ وقت، یہ موقع آج صرف خوش نصیب کو ہی ملے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن 10 بار اس قرآنی سورت کو پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کریم رزق اور دولت سے نوازنا چاہتے ہیں، جسے دنیا میں ایک چمکتا ستارہ بنانا چاہتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج 4 ربیع الاول پہلے جمعۃ المبارک کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا، توجہ کیجیے گا۔ وظیفے کا عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا نا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر آپ کو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، یوں سمجھیے کہ آپ نے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان، دفتر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے 10 بار یہ وظیفہ پڑھو۔ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، نماز ظہر یعنی جمعے کے وقت پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو۔ پورے دن میں کسی بھی وقت باوضو مصلی پہ بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ के सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सुनहरी मौका है। ये रबीउल अव्वल पता नहीं अगले साल नसीब हो या ना हो, अपने मकसद की नियत करो। बेटी के रोशन नसीब के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, रोजगार के लिए, रिश्तों के लिए, कर्ज से निजात के लिए, जिसकी जो भी हाजत है, जो मकसद है, अपने अल्फाज में नियत करें। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें और अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा अल्लाह के एक नाम का वजीफा है। ये नाम मुबारक जिसे इसमें आजम भी कहा जाता है, इसे पढ़ने वाला आज तक किसी का मोहताज नहीं रहा। आपने सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। ये अल्लाह की सिफ्त भी है और अल्लाह की तारीफ भी है। जब कोई बंदा सुबहान अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह की तारीफ बयान करता है, तो अल्लाह जन्नत में 10 दरख्त लगा देता है। आप एक बार सुबहान अल्लाह बोलते हैं, जन्नत में 10 दरख्त लग जाते हैं, जो रोजे महशर आप पर, आपकी नस्लों पे साया बनकर कब्र की तपश से आपकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह वालों, सुबहान अल्लाह पढ़ने से, सिर्फ इस बात का इकरार करने से कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है। और जिस बंदे से अल्लाह राजी हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत तबाह बर्बाद नहीं कर सकती। जब तक अल्लाह ना चाहे, कोई आपका रिस्क छीन नहीं सकता, और जब तक अल्लाह ना चाहे, कोई आपको रिस्क दे नहीं सकता। इसलिए आज रबीउल अव्वल के पहले जुम्मातुल मुबारक के दिन आपने सबसे पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही आप अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के लाडले, अल्लाह को राजी कर लेंगे। सुबहान अल्लाह, 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 सुबहान अल्लाह। इस तरह से आपने 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है। इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने इस दौरान किसी से बात कर ली ना, किसी ने आपको बुला लिया, तो फिर वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होना। अब आपने 11 बार सुबहान अल्लाह को तवज्जो के साथ पढ़ना है। आप अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं। यहाँ आज किसी बंदे की तारीफ बयान करें तो वो बंदा फूले नहीं समाता। और जब आप मोहब्बत के साथ रबीउल अव्वल के पहले जुम्मातुल मुबारक के दिन, जुम्मे का दिन, बख्शिश का दिन, ईद का दिन, कबूलियत का दिन, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं ना, तो अल्लाह राजी हो जाता है। फिर अल्लाह से इनामात लेने का वक्त है, अल्लाह से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने का वक्त है। अब आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए, अल्लाह करीम से जिद करते हुए, आज का जो खास वजीफा 10 बार पढ़ना है ना, ये कुरानी सूरत है। आज रबीउल अव्वल के पहले जुम्मातुल मुबारक के दिन 10 बार इस कुरानी सूरत को पढ़कर 10 अरब भी मांगोगे तो अल्लाह देने पे कादर है। आप किसी बंदे से नहीं, आप उस रब से मांग रहे हैं जिसकी एक कुन पर तकदीर बदल जाती है, जिसके एक हुक्म पर चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, आसमान से बारिश बरस जाती है। आपने 10 बार जो कुरानी सूरत पढ़नी है वो सूरह कौसर है। और सूरह कौसर एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ते ही तमाम की तमाम रिस्क की तंगियां दूर हो जाती हैं। और आज हम सब का पहला मसला ही रिस्क है। हमारे घर में लड़ाई शुरू होती है, पैसे से शुरू होती है, पैसे पे खत्म होती है। हमारे घर में बेरोजगारी है, मकरूज हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। दुनिया की हर परेशानी पैसे से शुरू होती है और पैसे पे खत्म हो जाती है। और आज आपने इन पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए, गैब से मदद के लिए, रिस्क और दौलत से झोलियां भरने के लिए रबीउल अव्वल के पहले जुम्मातुल मुबारक के दिन सिर्फ एक कुरानी सूरत यानी सूरह कौसर को पढ़ के देखिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस तरह आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 10 बार पढ़ना है। हो सके तो डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल करें। डिजिटल तस्बीह से ये होता है कि आप जो पढ़ते हैं ना, इस पे नंबरिंग आती है,
اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن 10 بار کا مطلب ہے کہ صرف 10 بار پڑھنی ہے، کمی یا زیادتی نہیں، یعنی کہ کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ 10 بار آپ نے سورہ کوثر کو محبت کے ساتھ اپنے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ 10 حاجتوں کو کاغذ پہ لکھ کے بیٹھیں گے نا اور 10 بار سورہ کوثر پڑھ کے اللہ سے مانگتے چلے جائیں گے تو اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اس لیے آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اپنی اوقات نہیں اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ وہ دینے پہ قادر ہے، وہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 10 بار پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یعنی کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار پڑھ کے دائیں کندھے پہ پھونک ماریں، پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پڑھ کے بائیں کندھے پہ نظر ماریں۔ اس طرح آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہوئے 10 بار سورہ کوثر کو پڑھ کے مکمل کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کندھوں پر اعمال لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہوں کو لکھتا ہے، اور یہ فرشتے جب اللہ کے حضور آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں نا اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے سورہ کوثر کا ذکر کیا، آج تیرے بندے نے تجھ سے رزق کی فریاد کی، اس حاجت کے لیے تڑپ کے مانگا، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ پھر بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جاتی ہے، پھر بیٹھے بیٹھے مقدر کی لکیریں چمک اٹھتی ہیں۔ جن کے گھروں میں غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا فقیر بھی ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا مانگنے والے سے بانٹنے والا ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک صفاتی نام یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کا یہ نام اتنی عظمت اتنی برکت والا ہے کہ جب کوئی بندہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ غنی کر دیتا ہے، رحمتوں برکتوں کی برسات کر دیتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے یا غنیو کو 11 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ توجہ کریں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس طرح سے آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگا ہے؟ اسی طرح آپ بھی 11 بار یا غنیو پڑھ کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگیں۔ آپ نیا گھر مانگیں گے نا ملے گا، گاڑی مانگیں گے ملے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔ صرف اور صرف ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھنے ہیں، اس میں غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ سب سے پہلے ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں، اللہ کا شکر کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ربیع الاول کے پہلے جمعے کے دن صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔